الحمدللہ الذی طہر اہل بیت نبینا من کل رجس وآتاہم من لدنہ فضلا کبیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن جمیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی آخر الزماں پیغمبر دو جہاں شاہ انس و جام سید کون و مکان سرور کائنات فخر موجودات شاہ جود و سخا حبیب کبریا آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو ربیع الاول شریف کا عظیم المرتبت اور نورانی مہینہ عطا فرمایا کہ جس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جو ہے اللہ رب العزت کی عنایات، اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے معمور اور سرشار ہے۔ یہ وہ پاک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ان میں اپنے حبیب کو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اور یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے کہ ربیع الاول شریف میں ہی خالق کائنات نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نعمت عظمیٰ کا ظہور فرمایا۔ ربیع الاول شریف کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو ہر بندہ مومن کے دل میں خوشی کے گلاب مہک اٹھتے ہیں، وہ گھر بار کو میلاد مصطفیٰ کی تیاریوں میں سجا لیتا ہے۔ اور ایک امر یہاں پر پیش نظر رہے کہ اگر ربیع الاول شریف میں کوئی غمگین ہوتا ہے، کوئی پریشان یا افسردہ ہوتا ہے تو کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا بلکہ وہ ابلیس ہوتا ہے۔ خوشی منانا اہل ایمان کا شیوا ہے، ربیع الاول شریف کے موقع پر پریشان ہونا یہ ابلیس کا کام ہے۔ محدثین کرام بزرگان دین بیان کرتے ہیں ابلیس 3 مرتبہ بڑا رویا، اس نے اپنی محرومیوں کا، اپنی ناکامیوں کا ماتم کیا، خوب چیخا اور چلایا، زاروں قطار آنسو بہائے۔ پہلی مرتبہ وہ اس وقت رویا کہ جب اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، اپنی رحمت کے حصار سے نکال دیا۔ اور پھر دوسری مرتبہ ابلیس جو ہے وہ اس وقت رویا، اس وقت زاروں قطار اس نے آنسو بہائے کہ جب قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ تیسری مرتبہ ابلیس شیطان اس وقت رویا کہ جب خالق کائنات نے ایمان والوں کو حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ مالا مال کیا۔ جب 12 ربیع الاول شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو ابلیس نے ماتم کرنا شروع کر دیا، چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس کے شاگردوں نے، اس کے چیلوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابلیس نے یہ کہا، شیطان بولا کہ آج اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے حبیب کی صورت میں نعمت عظمیٰ عطا فرما دی ہے، تو آج میں اس لیے پریشان ہوں کہ خالق کائنات نے ایمان والوں کو آج نار جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ابلیس کے شاگردوں نے کہا، نبی پہلے بھی آتے رہے، رسول بھی پہلے آتے رہے، تم کیوں پریشان ہوئے ہو؟ پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوئے۔ ابلیس نے کہا کہ پہلے صرف نبی آئے تھے، آج نبیوں کا امام آ گیا ہے۔ پہلے صرف رسول آئے تھے، آج رسولوں کا رہبر و پیشوا آ گیا ہے۔ غرض یہ کہ ابلیس نے زبان حال سے یہی کہا، ہوئی ہر طرف ابر رحمت کی بارش کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ربیع الاول شریف کے موقع پر خوشیاں منانا اہل ایمان کا شیوا ہے۔ غمگین ہونا، چیخنا چلانا، پریشان ہونا، غمگین اور افسردہ ہونا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں بلکہ یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آقا کملی والے کی محبت، ان کی نسبت، ان کی غلامی کے ساتھ ہم سب کو بہرہ مند فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ہم کس کریم آقا کی نسبتوں کی امین ہیں، کن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں کہ وہ محسن انسانیت جب اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، مسکرائے تو ستارے چمکنے لگیں، لب ہلائے تو انادل چہکنے لگیں، بات سنائے تو پھول جھڑنے لگیں، جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جس کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جب اشارہ کرے آفتاب فک ہو جائے، جب انگلی اٹھائے مہتاب شک ہو جائے، جب سر اٹھا کے بولے قرآن بنتا جائے،
جب سر جھکا کے بولے حدیث بنتی جائے۔ وہ محسن انسانیت جب چادر اوڑھ کے لیٹے تو خدا بولے یا ایھا المدثر، جب کمبل اوڑھ کے نکلے تو خدا بولے یا ایھا المزمل، کہ جس کی دانتوں کے چمکارے یاسین و طٰہٰ، جس کے چہرے کے نظارے والضحیٰ۔ ہم بجا طور پر اس حقیقت کا اعتراف کر سکتے ہیں، اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات۔ ناظرین اکرام، ہم خوش قسمت ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی عظیم نعمت، عظیم دولت، عظیم سعادت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا چرچا فقط ہم ہی نہیں کر رہے، خالق کائنات نے کتاب مبین قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا چرچا کیا ہے۔ چرچا کس انداز میں کیا ہے؟ بڑا خوبصورت انداز ہے، اور اس چرچے کی مثال کوئی کہاں ہو سکتی ہے کہ چرچا خالق کائنات کرنے والا ہے اور چرچا جو ہے وہ آقا مدینے والے کے میلاد کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا جو اپنے ساتھ کتاب مبین بھی لے کر آیا۔ اب یہ صاف واضح بات ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے خود میلاد مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا کہ میری طرف سے نور آ گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا جو اپنے ساتھ کتاب مبین لے کر آیا۔ یعنی جو آنے والا ہے وہ بھی نور ہے، جو کتاب لے کر آیا ہے وہ بھی نور کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر اسی طرح ہر نبی نے اپنے اپنے دور نبوت میں، ہر رسول نے اپنے اپنے دور رسالت میں آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے میلاد کی عظمتوں کو بیان کیا۔ ابراہیم کی دعا آپ کی جلوہ گری کا پیغام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت آپ کے ظہور قدسی کا نام ہے، تورات، زبور، انجیل میں میرے کریم آقا مدینے والے کے تبصرے، تمام آسمانی صحیفوں میں آپ پر تذکرے، یہاں تک کہ کہیں نام احمد کے چرچے ہوئے، کہیں نام محمد کے چرچے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آپ باعث تکوین عالم بھی ہیں، باعث تخلیق آدم بھی ہیں، آپ نور اول بھی ہیں، آپ روح اول بھی ہیں، آپ کلم اول بھی ہیں، بلکہ سچ پوچھئے تو لولاک لما خلقت الافلاق کا صحرا آپ کے روح انور پر سجتا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری کا تاج آپ کے روح انور پر پھپتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ یہ جو کائنات میں ہمیں بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ جو گلشن میں پھولوں کی قطاریں نظر آ رہی ہیں، یہ جو آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، مزین و راستہ ہے، یہ چاند جو ہے رات کو ضیاء پاشی کا ایک تصور عطا کر رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی عظمت ہے؟ اس میں نہ کوئی حکمت ہے، نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی برتری ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا صدقہ ہے آقا مدینے والے کے میلاد کا۔ اور پھر یہاں پر جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے میلاد مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا۔ اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے نبی تشریف لائے، بڑے بڑے جلیل القدر رسول جلوہ گر ہوئے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہر نبی نے اپنے دور نبوت میں، ہر رسول نے اپنے دور رسالت میں آقا کملی والے کے میلاد کی عظمت کو بیان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تشریف نہیں لائے، آپ کا ظہور قدسی دنیا میں ہوا نہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات صرف اتنی ہے کہ تورات کو ہم دیکھتے ہیں، تورات میں ذکر مصطفیٰ، زبور کو دیکھتے ہیں، زبور میں ذکر مصطفیٰ، انجیل کو دیکھتے ہیں، انجیل میں ذکر مصطفیٰ۔ اور تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ابھی تک گلشن عالم میں، خاکدان عالم میں آپ کا ظہور قدسی نہیں ہوا، آپ کی جلوہ گری نہیں ہوئی، لیکن یہ سارے کے سارے آسمانی صحیفے ذکر مصطفیٰ سے بھرے پڑے ہیں۔ یہاں پر میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اصل میں اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے، اللہ کی منشا یہ تھی، مشیت ازلی کا تقاضا یہ تھا کہ ہر نبی اپنے اپنے دور نبوت اور رسالت میں تمام کے تمام جتنے بھی نبی آئیں، جتنے بھی رسول آئیں، وہ سارے کے سارے جہاں پر اپنا چرچا کرتے آئیں، اللہ چاہتا یہ تھا کہ وہ وہیں پر میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا بھی اعزاز حاصل کرتے رہیں۔ یہی تقاضا ہے تورات میں ذکر مصطفیٰ، زبور میں ذکر مصطفیٰ، انجیل میں ذکر مصطفیٰ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب میرے کریم آقا مدینے والے، جب آپ کی جلوہ گری ہوئی تو قرآن نے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ اے لوگو
آنے والے کو محض رسول نہ سمجھنا، آنے والے کو محض نبی نہ سمجھنا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نور ہے جو کتاب لے کر آیا ہے، وہ کتاب مبین ہے۔ لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ نور اس دنیا میں آ گیا تو اس نے خود کیا فرمانے علی شان صادر فرمایا؟ میرے آقا نے آتے ہی یہ اعلان فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میری وہ عظیم ذات ہے، میری وہ عظیم ہستی ہے، میری وہ اعلیٰ شخصیت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی تخلیق کی ہے تو وہ میرے نور عظیم کی تخلیق کی ہے۔ سب سے پہلے نور مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی، پھر صاحب میلاد پیکر نور آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ محترمہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ یہ فرماتی ہیں خارج منی نور، اے لوگو کسی غلط فہمی کا شبہ جو ہے اپنے ذہن میں پیدا نہ کرنا، خارج منی نور، اس لیے کہ مجھ سے نکلا ایسا نور کہ میں بیٹھی اپنے گھر میں تھی، اپنی آنگن میں تھی، لیکن وہ نور اس کی روشنی اتنی تھی، اس کی ضیاءپاشیاں اتنی تھی، اس کی چمک دمک، اس کا ظہور اتنا تھا کہ میں نے اس نور کے صدقہ سے اپنی کٹیا میں بیٹھ کر، اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر، اپنے مکان میں بیٹھ کر شام کے روشن محلات کو دیکھ لیا۔ یہ نور مصطفیٰ کی برکت ہے۔ تو اگر نور مصطفیٰ سے والدہ کو اتنی وسعت نظر نصیب ہو سکتی ہے تو اگر ایک مومن حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ اپنے دل میں روشن کر لیتا ہے تو خالق کائنات اسے عظمت جو ہے وہ کیسے عطا نہیں فرمائے گا۔ اس لیے یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ وہ کتنا بدبخت امتی ہے کہ جسے نہ قرآن کی زبان پر یقین آیا، جسے نہ نبی کی زبان پر یقین آیا، جسے نہ نبی کی والدہ کی زبان پر یقین آیا۔ پھر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، سب سے پہلے جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ روتے ہیں، اگر وہ نہ روئیں انہیں حرکت دے کر رلایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو ان کا رونا ہوتا ہے یہ ان کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے، ان کی زندگی کا ضامن بن جاتا ہے۔ لیکن جب آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، جب بے کسوں کا والی، جب غریبوں کا آسرا، آقا کملی والا اس کائنات میں آیا، آپ روتے ہوئے نہیں آئے بلکہ آپ مسکراتے ہوئے آئے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، آپ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، اے غم کے مارے ہوئے لوگوں، اے پریشان حال دلو، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آج تبسم کی خیرات عطا کرنے والا نبی آ گیا ہے، آج ماحول کو اللہ کی توحید سے آباد کرنے والا رسول آ گیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز نے، زمین کے ذروں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک نے یہ خوشیاں منائی، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ میرے کریم آقا مدینے والے کا میلاد ہے کہ آپ کا میلاد اتنا بے مثال ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو ایسا بے مثال میلاد عطا ہوا، نہ ہی کسی کو ایسی بے مثال معراج عطا ہوئی۔ آپ آئیں تو میلاد بنتا ہے، آپ جائیں تو معراج بنتا ہے۔ اگر یہ خاصہ ہے میرے کریم آقا مدینے والے کا خاصہ ہے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں قرآن مجید سے ایک مشہور آیت کریمہ پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، اے پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر غور طلب نکتہ یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، پہلے جتنے بھی نبی آتے رہے ہیں، کوئی نبی ایک خاص قوم کے لیے آیا، کوئی نبی ایک خاص علاقے کے لیے آیا، کوئی نبی چند احباب کے لیے آیا، کوئی نبی مخصوص افراد کے لیے آیا، کوئی نبی ایک گروہ کے لیے آیا۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے در یتیم کی، اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، اے پیارے مصطفیٰ میں خدا ہو کر اپنی خدائی میں بے مثال ہوں، تو مصطفیٰ ہو کر مصطفائی میں بے مثال ہوگا۔ جہاں جہاں پر میری خدائی کے چرچے ہوں گے وہاں وہاں پر تیری مصطفائی کے چرچے ہوں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔